مثالی محبت ارشاد اعظم کے مؤثر طور سے تکمیل کے لیے سب سے پہلے ہمیں دنیا پر یسوع کے سچے شاگردوں کے کردار کو ظاہر کرنا ہے۔ میں مرشد ہوں۔ یسوع مسیح نے بالا خانہ میں عید فصح کے کھانے کے موقع پر اس اصول کی عملی مثال قائم کی۔ اس نے مثال قائم کر کے دیکھا اور محبت کا نمونہ پیش کیا۔ مجھے موقع دیں کہ میں اس چیز کا جائزہ لے سکوں کہ وہاں کیا ہوا تھا، خاص طور پر پاؤں دھونے کے تجربے کے بعد۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے اس نے ہمیں خادمانہ رویہ اور انکساری کا درس دیا۔ یہ وہ ہے جو یسوع کہنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اب یہ تینوں بیانات نہایت پر اثر پرزور ہیں، لہٰذا آئیں ہم اسے مزید احتیاط سے دیکھیں گے کہ یسوع کیا کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے نیا حکم، بیان کا پہلا حصہ جو یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھے۔ نیا حکم، ایک دوسرے سے محبت رکھنا۔ تو حکم کیا تھا؟ پولس اسے سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے جب وہ رومیو 13 باب میں یہ کہتا ہے، آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ پرانا حکم کیا تھا؟ شریعت۔ نیا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ بس پولس وضاحت کرتا ہے، حکم تھا کہ زنا نہ کرنا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ کرنا اور کوئی سا بھی دوسرا حکم۔ اس حکم میں ان سب کا خلاصہ ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت پڑوسی سے برائی نہیں کرتی، لہٰذا محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ آپ نے ان مردوں کو دیکھا، غالباً یہودا منظر سے جا چکا ہے، لیکن یہ 11 مرد پرانے احکام یا شریعت کو جانتے تھے، جنہیں ہم 10 احکام کہتے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ یہ نئے حکم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ اور جب یسوع نے ان کے پاؤں دھوئے تو وہ انہیں نیا حکم ہی سکھا رہا تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو انکسار کیا اور وہ کہہ رہا ہے تو دوسرے بیان کو مزید غور سے دیکھیں، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یسوع نے ابھی ان کے پاؤں دھوئے ہیں، اس نے عملی مثال قائم کی ہے، اس نے کر کے دیکھا کہ اصل میں خادم رہنما بننا کیا ہوتا ہے۔ ہم اس مثال کو ایک شاندار انداز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ صرف پاؤں دھونے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بلکہ اس میں ایک عظیم سبق ہے۔ اور اس تجربے کے دوران یوحنا رسول جو کہ یسوع مسیح کے دائیں طرف بیٹھا تھا، بلا شبہ وہ یسوع کا سہارا لیے ہوئے ہے۔ جب یسوع ان کے پاؤں دھو چکا تھا تو وہ واپس آ کر یوحنا کے پاس بیٹھا، جو کہ انسانی سطح پر یسوع کا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ تقریباً 60 سال بعد یوحنا ہمارے لیے اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا اور اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ جو یسوع نے کہا، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، کیونکہ یہاں اس چھوٹے خط میں اس کا اصل مطلب ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب 16 آیت۔ اب یہاں یوحنا 90 سال کا ہے۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی۔ یہ ہے اصل مطلب پاؤں دھونے کی رسم کا، اور یہ اس کا نتیجہ ہے جو یسوع وہاں کہہ رہا تھا، جس کی تشریح یوحنا کرتا ہے، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ اب تصور کریں، اس بالا خانہ میں اگر یسوع ان سے یہ کہتا ہے، میں تمہارے لیے مرنے جا رہا ہوں، اور اگر تم دوسروں سے محبت رکھتے ہو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تو تم بھی دوسروں کے لیے مرو گے۔ وہ تو گلی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پر راضی نہ تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ آسمان کی بادشاہی میں کون بڑا ہے۔ میرے خیال میں جب یوحنا یہ الفاظ قلم بند کر رہا تھا تو ضرور اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ گئے ہوں گے۔ اسے وہ وقت یاد آیا ہوگا جب ان میں سے 2 تکبر سے اپنی ماں کے ساتھ یسوع کے پاس آئے اور کہا، ہم تیرے دائیں اور بائیں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا، کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں؟ اور شاید یعقوب جو بڑا ہونے کے ناطے دونوں بھائیوں کی طرف سے بولا ہو، یقیناً ہم وہ پیالہ پی سکتے ہیں۔ انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے،
مگر کلیسیا بننے کے بعد جب پاک روح کا نزول ہوا تو اس کے بھائی یعقوب کی زندگی یکسر بدل گئی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی جان دے دی اور وہ سچ میں مسیح کی خاطر مرا۔ اور اب یوحنا بڑھاپے میں سوچ رہا ہوگا، یعقوب ہی کیوں، میں کیوں نہیں؟ لیکن اس نے یہ الفاظ قلم بند کیے کیوں؟ کہ یہ اس کے اصل معنی جو پاؤں دھوتے وقت یسوع انہیں سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ لہٰذا یہاں یہ اصول ہے جسے ہم کتاب مقدس کے اس حوالے میں دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد اعظم کے مؤثر طور سے تکمیل کے لیے سب سے پہلے ہمیں دنیا پر یسوع کے سچے شاگردوں کے کردار کو ظاہر کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کے دنوں میں بہت سارے شاگرد تھے۔ موسیٰ کے شاگرد تھے، فریسیوں کے شاگرد تھے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے۔ دیکھیں وہ شخص جو کسی اور کا شاگرد تھا، ہیرودیس کے شاگرد تھے جو ہیرودی کہلاتے تھے۔ لیکن یسوع چاہتا تھا کہ جب کوئی ان مردوں کو دیکھے تو وہ یہ جانے کہ وہ یسوع کے شاگرد ہیں، اور وہ اس طرح سے جھلکیں کہ ان کے ایک دوسرے کے لیے محبت ان کے شاگردیت نظر آئے، وہ دنیا میں اس کے گواہ ہوں۔ اور اس لیے یسوع مزید کہتا ہے، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، تم میرے شاگرد ہو۔ اور یسوع ارشاد اعظم کی بنیاد رکھ رہا ہے جو وہ انہیں اپنی موت کے بعد اور جی اٹھنے اور آسمان پر واپس صعود فرمانے سے پہلے دینے جا رہا ہے۔ اور واقعی وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن یسوع اس کی بنیاد ڈال رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب سلسلہ جوڑیں، اس سے پہلے کہ وہ کہتا تم جاؤ اور شاگرد بنو، وہ انہیں سکھا رہا ہے کہ انہیں اس بات کا عملی مظاہرہ کرنا ہے کہ شاگرد کیسا ہوتا ہے۔ یہ پس منظر ہونا تھا جو وہ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے جاتے اور شاگرد بناتے کہ لوگ یسوع کی پیروی کریں۔ ہمیں خطوط میں اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ یہ کتنا اہم ہے۔ اچھا، ان آیات کو دیکھیں۔ پولس نے لکھا، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے، اور یہ ہے وہ جو یسوع انہیں سکھا رہا ہے۔ رومیو کے خط میں برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ عبرانیوں 13 باب اس کی پہلی آیت، برادرانہ محبت قائم رکھو۔ پہلا پطرس 4 باب اس کی 8 آیت۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ فلپیوں 1 باب 9 آیت، اور یہ محبت کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ پہلا تسلنیکیوں، اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے۔ آپ نے دیکھا نئے عہد نامہ کے خطوط اس بات پر زور دیتے ہیں جو یسوع نے بالاخانہ میں ان مردوں سے کہی، اگر آپس میں محبت رکھو تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اچھا، اب یہاں عملی اطلاق کے لیے ایک سوال ہے۔ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے کا طاقتور عنصر کیوں ضروری ہے؟ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہر جگہ محبت کی تلاش میں ہیں، سچی محبت کی۔ بدقسمتی سے وہ محبت کی تلاش تمام غلط جگہوں میں کر رہے ہیں۔ تو لوگ کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے اگر ہم ٹھیک طرح سے یسوع کی کہانی کو نہ سمجھتے، اگر یہ ہمارے لیے نہ درج کی جاتی، کیونکہ اس نے سچی محبت کا عملی مظاہرہ کیا۔ کلام مقدس کے بغیر ہم نے کہاں ہونا تھا جو سچی محبت کو ظاہر کرتا؟ کلام مقدس کے بغیر اور وہ جو صلیب پر ہوا اگر درج نہ کیا جاتا تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ محبت کیا ہے۔ اس کے باوجود کتنے لوگ محبت کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور یسوع نے اس کا عملی مظاہرہ کیا، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک دوسری چیز جو یہاں بہت خاص ہے وہ یہ ہے کہ شیطان محبت کے پہلو کو بگاڑتا ہے۔ وہ محبت کے تصور کو ہی غلط بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سب مذہبی بدعتوں کی آڑ میں کرتا ہے۔ میں ایک بدعت کا نام لے سکتی ہوں جہاں ایک نوجوان آدمی جو یسوع مسیح کا پیروکار اور ایمان رکھنے والا تھا،
जो मैं भी यीशु के बारे में ईमान रखती हूँ कि वो खुदा का बेटा है और बाप के साथ एक है, वो एक ऐसी बिदती जमायत में सीखने गया जो ये ईमान नहीं रखती है कि यीशु खुदा है। और किसी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, मैंने बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाली दीगर जमायतों की निस्बत इस मजहबी तहरीक में मोहब्बत को ज़्यादा पाया। अब हम बहस कर सकते हैं और कहीं ये सच्ची मोहब्बत नहीं थी। ये हकीकत है वो ख्याल रखने वाला गिरोह था, मगर उनका नज़रिया और इल्म अहलियत गलत हैं। मुझे एक और जवान खातून याद है जो किसी और बिदती जमायत में फंस गई। कोई एक उसके साथ बैठा और उसे उस मज़हब की झूठी तालीम समझाया, क्योंकि वो यीशु मसीह के खुदा होने का इनकार करते थे। यूहन्ना की अंजील लिखने का असल मकसद ये था कि वो बताएं कि यीशु और बाप आपस में एक हैं। आपको मालूम है कि उस खातून ने क्या कहा? मुझे उसकी परवाह नहीं जो तुमने मुझे बाइबल के बारे में बताया। वो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, वो मुझे कबूल करते हैं, और उससे उस नज़रिए के साथ उसको समझना मुश्किल था कि वो ऐसी बिदत में है जो इल्म इलाही की रूह से खुदा की तालीम से मुताबिकत नहीं रखती। देखा शैतान किस तरह से मोहब्बत की नकल करने की कोशिश करता है ताकि लोगों को सच्चाई से दूर रखे, और फिर हम जो सच्चाई से वाकिफ़ हैं वो हमारे दरमियान मोहब्बत को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और ये एक ताकतवर शैतानी हिकमत अमली है, मगर ये काम नहीं करेगी क्योंकि हम जानते हैं खुदा की मदद से हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और हम ये जाहिर करते हैं कि हम यीशु के शागिर्द हैं।